السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے عشاء کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے کس طرح پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ کئی بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے تو جاتے تو ہیں، امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے پتہ نہیں ہوتا، تو پھر غلطی ہو جاتی کہ جہاں پڑھنا ہے وہاں نہیں پڑھتے اور جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں پڑھ دیتے ہیں، تو نماز میں کبھی خرابی آ جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑے آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ امام صاحب کے پیچھے عشاء کی فرض نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ آئیے دیکھتے ہیں۔ امام صاحب دیکھیں مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی پیچھے کھڑے ہو جانا ہے لائن بائی لائن، کاندھے سے کاندھا ملا کے۔ اب امام صاحب جو ہے وہ نماز کی نیت کریں گے اور ہمیں بھی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے بتاتے ہیں، امام صاحب نیت کریں گے جیسے کہ اللہ اکبر۔ اب امام صاحب نیت باندھ چکے ہیں، ہمیں بھی امام کے بعد فوراً ہمیں بھی نیت باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب چونکہ یہاں پہ ہم کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا رک رہا ہوں میں، بتا نہیں یہ تھا کہ امام صاحب نے نیت تو باندھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں نیت باندھنا ہے، اگر آپ کو نیت کے لفظ بولنا نہیں آتے تو بھی آپ صرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے نا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر نیت کے لفظ بولنا ہے تو اس طرح بولیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح نیت باندھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہم نے ہاتھ کس طرح اٹھایا، ہم نے ہاتھ کو اس طرح سیدھا اٹھایا ہے اور انگوٹھے ہمارے کان کو لوگوں میں چھو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہم نے اس طرح ہاتھوں کو باندھا، ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب بھی نیت باندھ چکے ہیں، ہم بھی نیت باندھ چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور ہمیں بھی ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا اس طرح پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ ثنا شروع کرنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ دوستو ہماری پہلی رکعت ہے نا، تو ہمیں ثنا پڑھ کر ہم خاموش ہو جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب آہستہ سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف اور کوئی سورت زور سے تلاوت کریں گے اور ہمیں صرف سننا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری نظر کہاں ہوگی، ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ ہماری نظر ہوگی اور ہمیں خاموش کھڑے ہو کے سننا ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ناظرین آپ نے سن لیا امام صاحب نے کیا الحمد شریف کی تلاوت کی اور آخر میں انہوں نے کہا ولا الضالین۔ ولا الضالین کہہ کے وہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں گے اور ہم جو پیچھے کھڑے ہیں، ہم مقتدی ہیں نا، تو ہمیں آہستہ سے آمین بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ آمین۔ امام صاحب کیا کہیں گے؟ ولا الضالین، رک گئے، اب ہمیں آہستہ سے کہنا ہے آمین، آہستہ سے بولنا ہے بس اور خاموش رہنا ہے۔ پھر امام صاحب بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت کی تلاوت کریں گے تو ہمیں تلاوت سننی ہے، جیسا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ اکبر۔ دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکوع میں چلے گئے، اب ہمیں بھی رکوع میں آ جانا ہے۔ اب رکوع میں ہماری نظر کہاں ہوگی، تو دیکھیے ہماری نظر ہمارے قدموں پہ، ہمارے پیروں پہ ہماری نظر ہوگی، اور رکوع میں ہم 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ ناظرین امام صاحب کیا کہیں گے؟ امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اٹھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ جب رکوع سے اٹھیں گے امام صاحب تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کہنا ہے ربنا لک الحمد۔
یا پھر اللہم ربنا ولک الحمد، دونوں بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو آسان آپ کو میں وہی بتا رہا ہوں. تو کہیں گے ربنا لک الحمد، سیدھے کھڑے ہو گئے. اب امام صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تو ہمیں بھی سجدے میں جانا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر. اب ہم سجدے میں آ چکے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز دھیان رکھیے گا کہ امام صاحب جب سجدے میں چلے جائیں نا، پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے. کئی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی نماز ہوتی نہیں ہے. اس لیے دھیان رکھیے گا کہ امام صاحب سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں 3 بار تسبیح کہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. سجدے میں آ گئے، اب 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سجدے میں 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، تو ہم اللہ اکبر کہتے ہم کھڑے ہو گئے. اب یہ ہماری دوسری رکعت نماز ہے. یاد رکھیے گا، یہ دوسری رکعت نماز میں بھی ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے. صرف پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھ لیا تھا نا. اب دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی میں ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. بس اب دوسری رکعت تو ہمیں کھڑے ہو کر، ہماری نظر ہماری سجدے کی جگہ پہ ہوگی، اور ہمیں خاموش کھڑے ہو کر امام صاحب کی تلاوت سننی ہے. اب امام صاحب دوسری رکعت میں آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے زور سے، اور پھر زور سے کوئی ایک سورت کی تلاوت کریں گے، اور ہمیں صرف خاموش کھڑے ہو کے سننا ہے. آئیے تلاوت سنتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ناظرین، امام صاحب نے کہا ولا الضالین، اور ہمیں کہنا ہے ایسے سے آمین، اور آمین بول کے پھر ہمیں خاموش ہو جانا ہے، اور ہمیں زور سے نہیں بولنا ہے، ہمیں آہستہ سے آمین بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ اکبر. پیارے ناظرین، اب ہم رکوع میں آ چکے ہیں. اب رکوع میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہماری نظر ہمارے پیروں پہ ہوگی، اور ہم 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لک الحمد. امام صاحب نے کیا کہا؟ اٹھتے وقت امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے؟ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تو ہمیں بھی سجدے میں جانا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر. اب ہم سجدے میں 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے ناظرین، اب ہم قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں. آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ اب ہم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. یہ ہماری دوسری رکعت نماز ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ امام صاحب بھی اتحیات پڑھیں گے، اور ہمیں بھی اتحیات پڑھنا ہے. ہمیں اتحیات اس طرح پڑھنا ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ، اللہ پہ انگلی اٹھانا. ٹھیک ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو امام صاحب بھی اتحیات پڑھ چکے ہیں، ہم بھی اتحیات پڑھ چکے ہیں، اور صرف اتحیات ہی پڑھنا ہے بس، اور کچھ نہیں پڑھنا ہے. پھر امام صاحب کھڑے ہوں گے تو ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے ناظرین، ابھی ہماری تیسری رکعت نماز ہے. ٹھیک ہے؟ تیسری رکعت نماز میں ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، ہمیں بس خاموش کھڑے رہنا ہے، اور امام صاحب جو ہے
اب آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر آہستہ سے الحمد شریف کی تلاوت کر کے پھر وہ رکوع میں جائیں گے اور ہمیں بھی رکوع میں جانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہم رکوع میں آ چکے ہیں، رکوع میں پھر ہم 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ربنا لک الحمد۔ پیارے ناظرین، اب آپ تو 2 رکعت پہ آپ نے دیکھا، اب بھی تیسری بار بتا رہا ہوں۔ امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہوتے وقت، اور ہمیں کہنا ہے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے؟ اب امام صاحب سجدے میں جائیں گے تو ہم بھی سجدے میں جانا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر۔ اب 3 بار ہم تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، ابھی ہماری چوتھی رکعت نماز ہے۔ چوتھی رکعت نماز میں بھی ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، بس خاموش کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا ثنا، اس کے بعد باقی 3 رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا تھا، ٹھیک ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس ہمیں خاموش کھڑے رہنا ہے۔ اب چوتھی رکعت میں امام صاحب جو ہے وہ آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے اور آہستہ الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر رکوع کریں گے تو ہمیں بھی رکوع کرنا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہم رکوع میں آ چکے ہیں، رکوع میں ہماری نظر ہمارے پیروں پہ ہوگی اور ہم 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ربنا لک الحمد۔ نظریں ہماری نیچے رہیں گی، امام صاحب نے کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ہمیں کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اب امام صاحب سجدے میں جائیں گے تو ہمیں بھی سجدے میں جانا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر۔ اب ہم سجدے میں آ چکے ہیں، اب سجدے میں تو ہمیں 3 بار تسبیح کہنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، ابھی ہماری آخری رکعت نماز ہے، اب ہم قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں، یعنی ہم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ امام صاحب بھی ہے، وہ اپنا پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور ہمیں بھی ہے اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اتحیات پڑھیں گے، اور ہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ اتحیات پڑھنے سے پہلے یا درود ابراہیم یا دعائے معصورہ یہ سب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بالکل نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ، ٹھیک ہے؟ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اب ہم پڑھیں گے درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب ہم نے درود ابراہیم پڑھ لیا، اب درود ابراہیم کے بعد پڑھنا ہے دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ آپ کو میں 3 طریقے سے 3 بتا دیتا ہوں، ان تینوں میں سے آپ کو جو آسانی لگے اب اسے یاد کر لیجیے، اسے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ نمبر 1 پہ دعائے معصورہ یہ پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ولی والدی ولی من تولد ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ایک یہ، اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو آپ دوسری والی دعائے معصورہ یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب یہ پڑھ لیں۔ اگر کو یہ بھی یاد نہ ہو تو آپ تیسری دعا والی پڑھ سکتے ہیں، دعائے معصورہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ان تینوں دعاؤں میں سے آپ ایک کوئی سے بھی ایک دعا پڑھیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے اتحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر ان تینوں دعائے معصورہ میں سے کوئی ایک بھی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پڑھ کر آپ خاموش ہو جائیں گے،
پھر امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرتے وقت ہماری نظر ہمارے کاندھوں پہ ہوگی. بہت لوگ غلطی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح جھک جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے. کئی لوگ سلام تو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے. اور کچھ لوگ اس طرح بالکل ٹیڑھا ہو کے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی طریقہ غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نظر آپ کے کاندھوں پہ ہوگی. ٹھیک ہے، امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا. اب آئیے اگلا دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب دوسرا بھی سلام جب پھیریں گے تو آپ کی نظر آپ کے کاندھوں پہ ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، تو پیارے ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے ہم نے کس طرح ادا کی ہے. تو اس طرح 4 رکعت فرض نماز ہم ادا کریں گے. اب امام صاحب جو ہے وہ مختصر سی دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے اور ہمیں آمین کہنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی سنت اور نفل وغیرہ پھر ہم اکیلے اکیلے ادا کریں گے. میرے پیارے بھائیوں پیارے دوستوں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے عشاء کی فرض نماز ہم نے کس طرح ادا کی ہے. اسی طرح اگر آپ فجر کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کہ یہ ساری نماز ہی امام کے پیچھے کس طرح ادا کرتے ہیں، تو ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہے. اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ. آپ اس پہ کلک کریں، ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2، اسی طرح فجر کی نماز کا مکمل طریقہ اور ظہر کی نماز کا مکمل طریقہ، عصر مغرب عشاء، یہ پانچوں نماز جو مکمل نماز ہے اگر آپ اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ مسجد آ نہیں پاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پوری نماز کس طرح پڑھیں گے، وہ ساری کی ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں. ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. 5 وقتی کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کلک کریں گے، ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور اس ویڈیو کے اینڈ اسکرین میں بھی انشاءاللہ ان ویڈیوز کا لنک میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ اور کس ٹاپک پہ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کریں. اگر اس نماز میں ہم نے جو سکھایا ہے کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، کچھ بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہاں ویڈیو کو پہلے دھیان سے دیکھ لیجئے گا، سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. باقی ثواب جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا. ابھی تک آپ یہاں رکے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ جو دوسرے بھائی ہیں جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ سیکھ گئے نماز کا طریقہ دیکھ کے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. کیونکہ اپنے نیک بات کو، اچھی بات کو اپنے آگے بڑھایا ہے، اس اچھی بات پہ کوئی عمل کرے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا. تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی نماز کا طریقہ سیکھ جائیں. باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.